بچپن سے مجھے جس نے پالا، احسان ہے ماں تجھ کو پایا، تکلیف اٹھا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، صلہ رحمی، صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، اور رحمی رحم سے ہے جس کا معنی ہے رشتہ داری۔ تو صلہ رحمی کا مفہوم اور مطلب یہ ہوگا کہ رشتہ داری کو جوڑو۔ تو رشتہ داری میں سب سے اول جو حق ہے وہ ماں کا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اوپر حسن اخلاق کا حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اور تیسری مرتبہ دریافت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے۔ پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے والد کا حق تمہارے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے میرے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے والدین یا جنت ہیں یا تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو میرے دوستو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر والدہ یا والد میں سے کوئی ایک یا دونوں کافر ہوں، مشرک ہوں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں، میری والدہ میرے پاس کافر ہونے کی حالت میں، کہ جب وہ کافر تھیں، مشرکہ تھیں، میرے پاس آئی مدد طلب کرنے کے لیے، تو میں نے پوچھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ تعاون، مدد، حسن سلوک تم اختیار کرو۔ تو میرے دوستو، والدین کا جو حق ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے والدین کے اوپر تم خرچ کرو۔ نمبر دو، کہ جو اللہ نے یہ جان دی ہے، چاہے یہ کرنل صاحب ہیں، چاہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، چاہے یہ جرنل صاحب ہیں، ان کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے تو والدین کی اطاعت کی وجہ سے اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچایا ہے۔ تو اپنی جان کے ساتھ ان کی خدمت کریں، جو بھی ان کی ضرورت ہو ان کو پورا کریں۔ اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو اپنی ملاقات کروائیں، ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائیں، اور اگر موجود ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور زبان سے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ والدین کو کہ ہمارے لیے دعا کرو، بلکہ ان کے دل سے دعا نکلے، تو پھر امید ہے کہ یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں، یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اپنے لیے جنت کا ٹکٹ خرید لو اور ان کے دلوں سے دعائیں لے لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور جن کے والدین موجود ہیں تو اللہ ان اولادوں کو اپنے والدین کی اطاعت کر کے جنت تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔